ناظرین کوشش کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ہمارا رابطہ ہو جائے، چونکہ ابھی حال ہی میں انہوں نے سندھ ویژن کے حوالے سے ایک بہت ہی اعلیٰ تقریب کی تھی صدر ہاؤس کے اندر. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود جو ہے 2 گھنٹے لگا کے ہمیں سمجھایا تھا کہ سندھ ویژن کیا ہے، مگر آج جو ہم نے گل پلازا کی آگ دیکھی ہے اس نے سندھ ویژن کے اوپر بھی ایک آگ سی لگا دی ہے، اور اس حوالے سے یہ پوچھنا ضروری ہے کہ کیا بنا گل پلازا کا، کیسے یہ سب کچھ ہوا، اتنی بڑے پیمانے کے اوپر یہ سانیہ ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا. کامران مرتضیٰ صاحب آپ کی جانب اب ایک کیس بھی فائل کر دیا گیا ہے. آپ نے تو آج سینٹ کے اندر بات کی نا کہ کیسز فائل ہونے چاہیے، تو ایک کیس سندھ ہائی کورٹ میں فائل کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے حوالہ دیا ہے 2020 کے آرڈر کا، جہاں پہ سندھ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ کو فائر ایمرجنسی ہیلپ لائن آپ کو تیار کرنی چاہیے، آپ کو فائر ٹینڈرز کے حوالے سے اسٹیپولیٹڈ ٹائم فریم انشور کرنا چاہیے، اور آپ کو یہ تمام جو ہے آپریشنل ڈویژنل سب ڈسٹرکٹ اینڈ ڈسٹرکٹ ٹاسک فورسز جو ہیں وہ فعال کرنی چاہیے، اور مینڈیٹری میٹنگز ہونی چاہیے، اس حوالے سے رینڈم انسپیکشنز ہونی چاہیے، کمپلینٹ ریڈریسل 48 آورز کے اندر ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جی ان تمام چیزوں کی پاسداری نہیں کی گئی، اور اس کے نتیجے میں ہم ایک کرمنل ڈپارٹمنٹل اینڈ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز جو ہیں وہ پورے جو انتظامیہ اس کے خلاف درج کر رہے ہیں. تو یو تھنک کہ یہ جو پٹیشن ہے اس کو انٹرٹین کیا جائے گا؟ دیکھیے اگر تمام انتظامیہ کے خلاف تو یہ ممکن نہیں ہوگا، یہ تو پھر آپ اس میں الٹیمیٹلی نتیجہ نہیں نکلے گا. آپ کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کریے، اور جب ٹارگٹ کر کے ان کی نیگلیجنس کو آپ بتائیے کہ وہ سمپل سٹر جو ہے نیگلیجنس نہیں ہے، وہ کرمنل نیگلیجنس ہے. یہ ٹرینڈ کے جی پچھلی حکومت ذمہ دار تھی، ہم جب سے آئے ہیں اس وقت تو سب کچھ اچھا ہے. سینٹ میں آج بتایا گیا، اسپیشلی ان کی طرف سے بتایا گیا جو وہاں پہ حکومت میں ہے صوبے میں، کہ جی وہاں تو 900 دکانوں کی گنجائش تھی، 250 دکانیں اور بن گئی ہوئی تھی، یعنی یہ 1150 ہو گئی، اور وہ غیر قانونی تھی، اور سارا ملبہ وہ ڈال رہے تھے سابقہ حکومتوں پہ. تو یہ 250 جو دکانیں مزید بن گئی تھی، اگر ان کو ریموو نہیں کیا، یہ غیر قانونی تھی، تو پھر یہ آج کی حکومت کا جو ہے مسئلہ ہے، یہ کل کی حکومت جو گزری ہوئی حکومت ہے اس کا مسئلہ یقیناً نہیں ہے. تو ہر کوئی جو ہے وہ اپنا جو ہے جان چھڑانے کے لیے کل پہ ڈال رہا ہے، اور پھر بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے 1 کروڑ روپیہ اناؤنس کر دیا گل پلازا کے لیے، جو نا مالکان کو ہم دوبارہ پلازا بنا کے دیں گے، اور دعا بھی کروا دی. یعنی یہ جو لوگ بیچارے شہید ہوئے ہیں وہ اس لیے شہید ہوئے ہیں کہ سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں ان کے لیے دعا کی جائے گی، یا ان کو 1 کروڑ روپے معاوضہ دیا جائے گا. ان کی انٹینشن یہ تھی، یا ان کی دکانیں چونکہ پرانی تھی اب نئی بنا دی جائیں گی، یہ انٹینشن تھی، اس لیے یہ آگ لگنے میں بڑے خوش ہوئے. تو یہ صرف یہ کراچی کا مسئلہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے اسلام آباد میں بھی ہائی رائزنگ جو ہے نا شروع ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ تباہی پھیری ہوئی ہے انہوں نے، اور شہر کی ساری خوبصورتی تباہ کر دی ہے. کل خدا نہ خواستہ کوئی جو ہے نا وہ زلزلہ آ جائے، خدا نہ خواستہ کوئی آگ لگ جائے، خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح سے قدرتی آفت، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی انسانی ہاتھ کی آفت، پھر یہ کیا کریں گے؟ ان کے پاس کوئی ایسا ایکوپمنٹ ہے اس سے نبٹنے کا؟ کسی قسم کی بھی آفت، پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ کہیں گے کہ کوئی اللہ کے دعائیں کروائیں گے، جو یہاں پہ جو خدا نہ خواستہ جو واقعات. آپ نے درست کہا کہ پریونٹیو میجرز اور ایک انفراسٹرکچر جو کسی بھی ایمرجنسی کے لیے ہر شہر میں بنتا ہے وہ تھا ہی نہیں. اور کیا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جی داخلی اور خارجی راستے جو تھے وہ بالکل بند گلیوں کے اندر تھے، جس کی وجہ سے وہاں پہ فائر بریگیڈ پہنچ نہیں سکی. ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر گیان چند بھی موجود ہیں. گیان چند صاحب، یہ جو اتنی دیر سے فائر بریگیڈ پہنچی ہے ابھی تک آج نہیں بجھائی گئی، اس کے اوپر آپ کی حکومت کیا کہہ رہی ہے، کیا آپ کو بتا رہی ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تھینک یو. نہیں جی، آپ کی لائن جو ہے وہ ڈسٹورٹڈ ہے. میں آپ کی طرف پھر سے آؤں گی، میں پروڈیوسر سے کہوں گی کہ پلیز آپ ان کی لائن درست کریے. آپ کی طرف جی، یہ جو حالات بنے ہیں کراچی کے اندر، کامران مرتضیٰ صاحب درست کہہ رہے ہیں، یہ صرف کراچی تک محدود نہیں ہے. پاکستان کا تمام جو انفراسٹرکچر ہے وہ اس طریقے سے بنا ہوا ہے کہ نہ وہ آپ ارتھکویک کی طرف آپ کی توجہ ہے، نہ آپ کی توجہ ہے کہ اگر یہاں پہ آگ لگ جائے تو پھر کیا ہونا ہے.
دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے، جب تک ہم ان واقعات سے کچھ سیکھتے نہیں، تب تک میرے خیال میں ہم ان واقعات کا سامنا کریں گے. ایسے واقعات یہاں پہ رونما ہوتے رہیں گے. خیبر پختونخوا میں جو واقعہ ہوا سیلاب کا، آپ کو پتہ ہے، ساری جتنی بھی یہاں پہ لوگ اسٹیک ہولڈر جو بیٹھے تھے، سب نے اپنی تنقید، سب نے خیبر پختونخوا کی حکومت پہ تنقید کی. کسی نے مطلب یہ نہیں سمجھا کہ اوور آل ہولسٹکلی اگر ہم ایک پالیسی بنائیں اس کے لیے جہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کی ضرورت ہو، فیڈرل گورنمنٹ اپنا کام کرے، اور پروونشل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی اگر ہو، پروونشل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی پہ ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں. اب ایگزیکٹلی اگر ہم یہ رویہ جب تک نہیں بدلتے، تب تک میرے خیال میں پاکستان کا بھلا نہیں ہوگا. کراچی کے اس انسیڈنٹ سے، کراچی میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے اس طرح انسیڈنٹس رونما ہوتے آ رہے ہیں. ہمیں ہونا یہ چاہیے کہ ہم وہاں پہ انکوائری کریں، لیکن انکوائری صرف اس لیے نہیں کہ ہم پولیٹیکلی وہاں پہ لوگوں کو وکٹمائز کریں، جی یا پولیٹیکلی ہم تنقید جی کریں ایک سیاسی پارٹی پہ یا ایک جی سیاسی حکومت پہ. جی ہم فیئر اینڈ فری وہاں پہ جوڈیشل انکوائری کریں، ہم وہاں سے لیسن لرنڈ کریں، اور پھر میرے خیال میں اگر ہم پالیسی میں چینجز نہیں کریں گے، تب تک میرے جوڈیشل خیال میں ہم اس انکوائری طرح آپ کی. چاہتے ہیں؟ میں تو سمجھ رہی تھی کہ آپ لوگ ججز کے اوپر سے اپنی امید جو ہے وہ نہیں لگائے ہوئے. دیکھیے، میرے خیال میں اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں. اس کے علاوہ کیا ریٹائرڈ ہے؟ ججز کے اوپر مبنی کہ سٹنگ ججز کے دیکھیے، اوپر؟ آپ ریٹائرڈ ججز، ہر کسی کو پتہ ہے یہاں پہ پروفائل دیکھ کے، آپ ریٹائرڈ ججز کو یا جو بھی مگر انٹیگریٹی جوڈیشل والے، انکوائری ہونی چاہیے. جوڈیشل اوکے انکوائری ہونی چاہیے، اور جی پھر میرے خیال میں پالیسی اگر تجاویز دے کے ان کو امپلیمنٹ کرے، تب تک ہم ان حالات سے نکل سکیں ٹھیک گے. ہے. سینیٹر گیان چند صاحب، آپ کی جانب امید ہے آپ کو صاف آواز آ رہی ہوگی. جو امجد صاحب یہ کہہ رہے ہیں، کامران مرتضیٰ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہوا اس کے اوپر انکوائری ضرور ہونی چاہیے. امجد صاحب کہہ رہے ہیں جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. سوال یہ ہے کہ اتنی دیر کیوں لگی فائر بریگیڈ کو وہاں پہ پہنچتے ہوئے؟ ابھی بھی آگ جو ہے مکمل طور پہ آپ نے قابو نہیں پایا، کیا وجہ بنی؟